جو بزنس انالیٹکس کا گریجویٹ ہوگا بی ایس یا ایم ایس، کس ٹائپ کی کمپنیز اس کو ہائر کریں گی اور وہاں پہ اس کی جاب اسپیسیفکیشن کیا ہوگی، وہ وہاں پہ کیا کام کرے گا؟ There is a demand there because data is everywhere. ایسے گریجویٹس کو ہائر کرنا ہے، ان کو ٹرین کرنا ہے، ریٹین کرنا ہے جو ڈیٹا کو سمجھ سکیں. تو ڈیٹا سائنس اور بزنس انالیٹکس میں فرق کیا ہے؟ ڈیٹا سائنس از بیسیکلی بیسڈ مور آن کمپیوٹر سائنسز. وہ ٹولس کریٹ کرتا ہے جس کے اوپر ڈیٹا انالیسز ہوتا ہے، جس کے اوپر آپ بزنس ڈیسیژنز لیتے ہیں. کیونکہ اگر بچے نے بزنس سیکھ کے ڈیٹا انالیسس کو سیکھ کے اگر اس نے کمپنی میں جاب کرنی ہے، اس کے ڈگری پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ ڈگری ڈیپینڈنٹ پروگرام یا کیریئر پاتھ نہیں ہے. دس از اے اسکل ڈیپینڈنٹ کیریئر پاتھ. کہ اگلے 10 سال میں پاکستان میں یہ ٹاپ ڈگری پروگرام ہوگا یونیورسٹیز کا. ناظرین السلام علیکم. تعلیم تصویر سے گفتگو کے ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر بلال مرزا. ڈاکٹر بلال مرزا پاک آسٹریا یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں ٹیکنالوجی اور انوویشن مینجمنٹ کے. ڈاکٹر صاحب نے ماسٹرس یونیورسٹی ہالینڈ کی وہاں سے جو ہے پی ایچ ڈی کی ہے ٹیکنالوجی مینجمنٹ میں، اور انٹرپرینورشپ میں ایم ایس کیا ہے سوئٹزرلینڈ سے. ڈاکٹر صاحب بہت ساری ٹریننگز انوویشن مینجمنٹ اور انٹرپرینورشپ کے حوالے سے دیتے رہتے ہیں. خود جو ہے اس وقت پاک آسٹریا یونیورسٹی میں بزنس انالیٹکس کا پروگرام لانچ بھی کیا ہے اور اس میں پڑھا بھی رہے. تو ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بزنس انالیٹکس جو ہے ایک ایمرجنگ ڈگری ہے، تو ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے گا کہ یہ بزنس انالیٹکس کس بارے میں ہے اور کن لوگوں کو اس فیلڈ میں انٹر ہونا چاہیے؟ Thank you very much, Dr. Saab, for the invitation. I'm really honored آپ نے invite کیا. Dr. Saab, basically trends in the business organizations are changing اور the decisions are now made on data. So سب سے important جو چیز اب آئی ہے سامنے organizations کے وہ ہے data intensity, data usage, emergence of data. اب کچھ جو research think tanks ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ this is new form of oil for the companies. It's so lucrative and اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یونیورسٹیز نے اپنی جو پروفیشنل بزنس ایجوکیشن ہے اس میں بھی تھوڑی ٹویکنگ کی ہے، تھوڑی سی اس میں رد و بدل کی ہیں. اور جو امریکی یونیورسٹیاں خاص طور پہ اور باقی اچھی یونیورسٹی ٹاپ 200 یونیورسٹیز میں اب ایک پروگرام ہے بزنس انالیٹکس کے پروگرام میں، جو پروگرام کا نام ہے جو بزنس ڈپارٹمنٹ آفر کرتا ہے. نارملی بزنس ڈپارٹمنٹ آفر کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ بھی آفر کرتے ہیں، ڈیٹا سائنس کی ڈپارٹمنٹ بھی آفر کرتے ہیں. ہم نے بھی اپنی یونیورسٹی میں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پروگرام انٹروڈیوس کروایا جس کو ہم بی ایس بزنس انالیٹکس کہتے ہیں، اور کچھ یونیورسٹی ایم ایس بھی کروا رہی ہیں. ایکچولی دی پروگرام از اے مکسچر آف سیورل ڈسپلنس. اس میں کوئی ایک لیڈنگ ڈسپلن نہیں ہے، کوئی ایک کور ڈسپلن نہیں ہے. So it's a mixture of business management, computer science, statistics, economics. یہ 4-5 سب ڈسپلن سے مل کے ایک نئی چیز جو ہے، ایک نیا مکسچر کہہ لیں، اکیڈیمک مکسچر بنا ہے which has been proving very very effective for organizations on the applied side. Organizations کو اس کا بڑا فائدہ ہو. So this is something which was the need of our companies. کو یہ سمجھ میں آیا کہ بزنس مینجمنٹ کا گریجویٹ شاید اب وہ ان کی ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کر پا رہا، ڈیٹا انالیسز کی ریکوائرمنٹس کو، ڈیٹا مائننگ کی ریکوائرمنٹس کو، اور ڈیٹا ڈریون ڈیسیژنز جو انہوں نے لینے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر یونیورسٹیز نے یہ سمجھا، بہتر یہ سمجھا کہ اب ہمیں ایک ایسا پروگرام ایوالو کرنا چاہیے جو انہی ریکوائرمنٹس کو، آرگنائزیشنل ریکوائرمنٹس کو مد نظر رکھ کے بنایا جائے. بی بی اے ابھی بھی بی بی اے ہے، بی بی اے کی بھی ڈیمانڈ ہے، لیکن ابھی دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بی ایس انالیٹکس جو ہے، بزنس انالیٹکس جو ہے، اٹ از اے نیو ایریا، اٹ از این ایمرجنگ ایریا. اینڈ سم ہاؤ میرا اپنا پرسنل بلیو یہ ہے کہ اگلے 10 سال میں پاکستان میں یہ ٹاپ ڈگری پروگرام ہوگا یونیورسٹیز کا. تو ڈاکٹر بلال یہ بتائیے گا کہ جو بزنس انالیٹکس کا گریجویٹ ہوگا بی ایس یا ایم ایس، وہ کس ٹائپ کی کمپنیز اس کو ہائر کریں گی اور وہاں پہ اس کی جاب اسپیسیفکیشن کیا ہوگی، وہ وہاں پہ کیا کام کرے گا؟ ڈاکٹر صاحب سب سے
बेसिक सवाल हमारा यही होता है, बच्चे भी ये पूछते हैं, पेरेंट्स भी ये पूछते हैं, और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स को भी यही सबसे इम्पोर्टेंट सवाल को मद्देनजर रखना पड़ता है कि हम इन बच्चों की जो खपत है वो इनको कहाँ डंप करेंगे. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और इंटरेस्टिंगली बिजनेस एनालिटिक्स का प्रोग्राम जो है वो अक्रॉस द इंडस्ट्रीज उसके ग्रेजुएट्स की डिमांड होगी, बल्कि अभी है भी ये. अगर आप हेल्थ केयर की बात करते हैं, अगर आप रिटेल की बात करते हैं, अगर आप किसी भी एरिया की बात करते हैं, there is a demand there because data is everywhere. Data is being computed basically within every milli microseconds. और उस डाटा को अब यूटिलाइज कैसे करना है, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान बन गया हुआ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. बिकॉज अगर उस डाटा को इस्तेमाल नहीं करती कंपनीज, तो कंपनीज कैन फेस रिडक्शन इन देयर प्रॉफिट्स, दे कैन बी लॉसेस. उसको मद्देनजर रखते हुए कि अब आपने ऐसे ग्रेजुएट्स को हायर करना है, उनको ट्रेन करना है, रिटेन करना है, जो डाटा को समझ सके. सो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर इसको लीड कर रहा होगा, या रिटेल लीड कर रहा होगा, या ऑयल एंड गैस लीड कर रहा होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा डिमांड होगी. इट्स अक्रॉस द इंडस्ट्रीज भी, इवन यूनिवर्सिटीज भी. सो हर जगह इसकी डिमांड होगी. मकसद यह है कि इनका काम ये होगा कि ये डेटा को एनालाइज करके मैनेजमेंट को बताएंगे, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे, ट्रेंड्स वगैरह बताएंगे. यस. तो ये बताइएगा कि एक और जो इमर्जिंग डिग्री पैदा हो रही है वो है डेटा साइंस. तो डेटा साइंस और बिजनेस एनालिटिक्स में फर्क क्या है? बड़ा अहम फर्क है जी इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्क. डेटा साइंस इज बेसिकली बेस्ड मोर ऑन कंप्यूटर साइंसेस, मैथमेटिक्स, लॉजिक डिजाइन की उसका फ्रेमवर्क, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली डेटा साइंस का इन 3-4 टेक्निकल एरियाज पे है. सेकेंडली डेटा साइंटिस्ट जो है वो बेसिकली वो टूल्स क्रिएट करता है जिसके ऊपर डेटा एनालिसिस होता है, जिसके ऊपर आप बिजनेस डिसीजंस लेते हैं. ठीक है. दूसरी साइड पे अक्रॉस द डिसिप्लिन जो बिजनेस एनालिटिक्स का बंदा है, वो डेटा साइंस के टूल्स, डेटा एनालिसिस के टूल्स, विजुअलाइजेशन के टूल्स क्रिएट नहीं करता. वो बने बनाए टूल्स को इस्तेमाल करता है और उसकी बुनियाद पे बिजनेसेस को एडवाइस करता है कि व्हाट दे शुड डू एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ रिटेनिंग देयर कंपटीशन, रिटेनिंग देयर कस्टमर्स, लीडिंग देयर कंपटीशन. सो देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन दीज टू. बिजनेस एनालिटिक्स का प्रोग्राम ज्यादा बिजनेस मैनेजमेंट ड्रिवन होता है, जबकि डेटा साइंस का प्रोग्राम ज्यादा कंप्यूटर साइंस ड्रिवन होता है. वहां पे बच्चे ने बैठ के या ग्रेजुएट ने बैठ के कंप्यूटिंग करनी है और पूरा डिजाइन करना है कि वो क्या टूल्स बना सकता है, क्या एप्स बना सकता है, जो डेटा साइंस के जो बिजनेस एनालिस्ट को काम आए. ठीक. तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अहम फर्क बताया कि एक कंप्यूटर साइंस पे बेस्ड है, दूसरा बिजनेस मैनेजमेंट पे बेस्ड है. एक डेटा साइंस वाले टूल्स क्रिएट करते हैं, ये बिजनेस एनालिटिक्स वाले उसको इस्तेमाल करते हैं. अब ये बताइएगा कि जो बिजनेस एनालिटिक्स की डिग्री में जो एडमिशन ले रहे होंगे प्रोग्राम में, कोई उनके लिए प्री रिक्विजिट्स हैं कि उनको किन चीज़ों में स्ट्रांग होना चाहिए तो उनका ज़्यादा चांस है सक्सेसफुल होने के लिए, स्टैट्स में, मैथ्स में वगैरह, या कोई और चीज़? यस डॉक्टर साहब, क्योंकि ये प्रोग्राम बेसिकली एक मिक्सचर है ऑन दी फ्रॉम स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कंप्यूटर साइंस, तो इसके लिए प्री रेक जो है वो स्टूडेंट्स को आना चाहिए. मैथ इट्स अ फाउंडेशनल कह लें प्री रेक फॉर बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम. इसमें स्टैटिस्टिक्स बच्चे को समझ में आनी चाहिए, स्टैटिस्टिकल टूल्स इस्तेमाल करने आने चाहिए, प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन मीडियन मोस्ट, चले बहुत ही बेसिक है, लेकिन ये चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए कि हमने इनको प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करना है. और इसके अलावा प्रॉब्ली बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, क्योंकि कंप्यूटर साइंस भी अब जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी या जनरल पर्पस कोर्स के तौर पे सामने आ रहा है, तो वो भी बच्चों को बेसिक्स उसके आने चाहिए. अच्छा, तो ज़रा और तफसील से अगर, वैसे आपने बताया कि कुछ काम जो है डेटा साइंस वालों के, कुछ के बिजनेस एनालिटिक्स वालों के, क्या इसमें भी कोई लैंग्वेजेस सीखनी है, कोई कोडिंग वगैरह इन्वॉल्व है, पाइथन वगैरह सीखनी है या नहीं? डॉक्टर साहब बड़ा अहम सवाल है. पाइथन तो सीखनी है डॉक्टर साहब, पाइथन इज अ मस्ट. पाइथन आर एक रिसर्च का सॉफ्टवेयर है जो बहुत पॉपुलर है. इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट है, बहुत बिग डेटा के ऊपर वो काम कर सकता है.
اور اس کے لیے یہ تو پری ریکس ہیں. اور بزنس انالیٹکس کے پروگرام میں ہم نے انہی پروگرامز کو انہی کورسز کو ایڈ کیا ہوا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کورس, بگ ڈیٹا انالیسس کے کورسز, میتھس کے, کیلکولس کے, اسٹیٹسٹکس کے کورسز, یہ تمام کورسز جو ہیں بچوں کو آنے چاہیے ٹو لیڈ ان دس ڈسپلن. سیکنڈلی ٹولز جو ہیں, ہم ٹیبلو ٹولز ہیں, ٹیبلو ایک ٹول ہے, اس کو استعمال کرنا سکھاتے ہیں بچوں کو. پاور بی آئی ہے جو مائکروسافٹ کا ہے, بزنس انٹیلیجنس, پاور بزنس انٹیلیجنس کے نام سے, اس کو استعمال کرنا سکھاتے ہیں. اس ٹائم پہ لیڈ تو بیسیکلی دونوں ہی کر رہے ہیں, لیکن کوڈنگ یا کوڈنگ کو سمجھنا, الگوریدمز بنانا, یہ بھی بچوں کی پری ریک میں یہ سمجھے کہ ہے اس کورس کے لیے. بیکاز اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک ڈیٹا سائنٹسٹ نے کیا الگوریدم بنایا ہے, وہ کیسے رن کرتا ہے, اس کو اگر ٹربل شوٹ کرنا ہے اس کو کیسے کرنا ہے, اور وہ اگر آپ کو نہیں آتا تو وہ آپ کے لیے پھر ان دا لانگ رن مسئلہ کریٹ کر سکتا ہے. تو اس کو ہم نے اس کریکولم کا پارٹ بنایا ہوا ہے اپنے پروگرامز میں. اٹ ہیز ٹو بی دیئر. But again, as you have mentioned, as I have also mentioned, this is purely business management centric kind of course. It is not designed to produce a graduate who is going to create algorithms. اس کا مین ٹاسک یہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کہ وہ الگوریدمس کریٹ کرے. وہ الگوریدمس کو پڑھنا اس کو آنا چاہیے, اور پھر ظاہر ہے کیونکہ اس نے فاؤنڈیشن کورسز کیے ہوئے تو وہ پڑھ سکتا ہے, اس کو ٹربل شوٹ کر سکتا ہے, یا اس میں آگمنٹ کر سکتا ہے, کوئی چیز ایڈ کرنی ہے تو اس کو آگمنٹ کر سکتا ہے. یس ڈاکٹر صاحب, چونکہ یہ ایک ریلیٹیولی نئی فیلڈ ہے اور استعمال بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے, تو کچھ آپ اس کی ایگزامپلس دے سکتے ہیں کہ مثلاً بینکنگ میں اس کا کیا استعمال ہے, ہاسپٹل میں اس کا کیا استعمال ہے, تاکہ جب لوگوں کو ان کے فوائد پتہ چلیں گے تو وہ اس کو استعمال کریں گے. اور بینکس میں تو بہت ہی زیادہ استعمال ہے اس کا. فائنینشیل انالسٹ جو آپ کے پاس ابھی آئیں گے کمپنیز میں, بینکس میں, ایئر لائنز میں, ریٹیل سیکٹر میں, وہاں پہ موسٹلی جو لوگ جن کا ٹائٹل, جاب ٹائٹل بزنس انالسٹ کا ہے, فائنینشیل انالسٹ کا ہے, مارکیٹنگ انالسٹ کا ہے, ڈیٹا سائنٹسٹ کا ہے, ڈیٹا انالسٹ کا ہے, آپریشنز انالسٹ کا ہے, سپلائی چین انالسٹ کا ہے. سو یہ سارے ٹائٹلز جو ہیں, مارکیٹنگ انالسٹ ہے, سوشل میڈیا انالسٹ ہے, یہ سارے ٹائٹلز جو ہیں وہ بیسیکلی یہ بتاتے ہیں کہ دس از ڈیٹا انٹینسو جاب پروفائل, جس کے لیے آپ کو ڈیٹا سائنسز کے کچھ کورسز, بزنس مینجمنٹ کے کورسز آنے چاہیے. اس کے بغیر یہ آپ اس میں ایکسل نہیں کر سکتے. اینڈ ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب میں ایڈ کرنا چاہوں گا, پرابلی یہ خوشائند ہوگی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, پیرنٹس کے لیے بھی, اور پروفیسرس کے لیے بھی. یہ دیکھیں, یہ ڈگری ڈیپینڈنٹ پروگرام یا کیریئر پاتھ نہیں ہے. یہ ڈگری ڈیپینڈنٹ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, دس از اے اسکل ڈیپینڈنٹ کیریئر پاتھ. سو جس کے پاس وہ اسکل ہے وہ ایکسل کر سکتا ہے. اور وہ اسکل ضروری نہیں کہ آپ کسی ڈگری پروگرام میں جا کے جوائن کریں اور پھر اس کو لرن کریں, اس میں ٹائم لگائیں 4 سال, تب جا کے آپ سیکھ سکتے ہیں. نو, آپ بٹس اینڈ پیسز میں اسکل آگمنٹ کرتے ہیں, اسکل کو لرن کرتے ہیں, اور اپنی پروفائل کو بلڈ کرتے ہیں, اور انڈسٹری میں جا سکتے ہیں آرام سے. سو میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف تو ٹھیک ہے, بزنس انالسٹ کا, ڈیٹا سائنٹسٹ کی جو پروگرامز ہیں, کریکولمز ہیں, وہ ڈیزائن ہوں گے, لیکن یہ ڈسٹرکٹ بھی کریں گے, ڈی کنسٹرکٹ بھی کریں گے ایگزسٹنگ پروگرامز کو. فار انسٹنس BBA پروگرام آپ کا خطرے میں, اس پہ فلیگ ریز ہو سکتا ہے ان نیکسٹ 5 ایئرز کہ آیا ہمیں 4 سال کی ڈگری پروگرام BBA کروانے کی ضرورت ہے بھی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اگر بچے نے بزنس سیکھ کے, ڈیٹا انالیسس کو سیکھ کے اگر اس نے کمپنی میں جاب کرنی ہے, اس کے ڈگری پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. A person can sit on line at Coursera اور edX, اور ہماری یونیورسٹی کا ایک آن لائن پروگرام آ گیا, یا کسی بھی پاکستانی یونیورسٹی کا آن لائن پروگرام آ گیا. کسی بھی جگہ سے بچہ بیٹھتا ہے, اور فاٹا سے بیٹھتا ہے, کوئٹہ سے بیٹھتا ہے, اور ہری پور کی یونیورسٹی یا پشاور کی یونیورسٹی یا اسلام آباد یونیورسٹی میں وہ لاگ ان کرتا ہے اور پڑھنا سیکھتا ہے, آر کو لرن کرتا ہے, پائتھون کو لرن کرتا ہے, روپیز میں فیس دیتا ہے, اس کا سرٹیفکیٹ لیتا ہے, اور پبلک گوگل میں جاب سٹارٹ کر دیتا ہے. So it is now going to change several things, several dimensions of this 4-year degree program. And thank you very much, Dr. Saab, for this session, because I think this would be one of those earlier sessions جہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں. بیسیکلی ہم یہ فلیگ ریز کر رہے ہیں کہ یہ اب ہمیں ریویو کرنا چاہیے اپنی 4 سالہ ڈگری پروگرامس کو, because things are going to change dramatically.
اور یونیورسٹیز انفارچونیٹلی, میں تو یونیورسٹی کا پارٹ ہوں ڈاکٹر صاحب, آپ کی کریئر اس میں گزر گیا, یونیورسٹیز آر ناٹ پریپیئرڈ فار اٹ, یونیورسٹیز آر ناٹ پریپیئرڈ فار اٹ انفارچونیٹلی. ایگزیکٹلی 4 سال کے پروگرام میں کچھ ہم بہت ساری چیزیں ایسے بھی پڑھا دیتے ہیں جو کہ بچہ سمجھتا ہے کہ اس یہ ریلیونٹ نہیں ہے. تو اسی سے ریلیٹڈ مجھے یہ بتائیے کہ جو اس میں جیسے آپ نے کہا کہ اسکل بیسڈ پروگرام ہے, تو اوور آل صرف اس میں بھی اور اوور آل ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کیا کوئی ایسی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ ہم جب بچے گریجویٹ کریں تو وہ مارکیٹ ریڈی ہوں؟ وہ ہمارا اکثر امپلائرس کی شکایت یہی ہوتی ہے کہ یہ مارکیٹ ریڈی نہیں ہے, ان کو بہت کچھ نہیں آتا جو چیزیں ہماری ریکوائرمنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے سب سے بڑا پین پوائنٹ یونیورسٹیز کا اور انڈسٹری کا اس کے اوپر بات کر دی ہے. میں آج کل بہت زیادہ چیمبرز کے ساتھ کام کر رہا ہوں. میں اس ویک میں بھی لاہور چیمبر کے ساتھ کام کیا, ڈسکشن کیے, میٹنگز کی ہیں, MOU سائن کیے ہیں, اینڈ وی کیم ٹو کنکلوژن دیٹ یو آر 100% رائٹ. انڈسٹری ریڈی نہیں ہے بچہ, مارکیٹ ریڈی نہیں ہے, اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انڈسٹری کو کیا چاہیے اور مارکیٹ کو کیا چاہیے. اور ہم اب یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا پورا کریکولم 4 سال کا, اس کو ہم انڈسٹریل فیڈ بیک لے کے اور اسکل اورینٹڈ بنائیں, اس حد تک اسکل اورینٹڈ بنائیں کہ بچہ اس میں بہت سا کام, یعنی 40 to 50% تقریباً آدھا کام جو ہے وہ انڈسٹری کے ساتھ مل کے یا انڈسٹری کے اندر رہ کے بیٹھ کے کام کرے. سو دیٹ از ون ویری امپورٹنٹ تھنگ. اچھا, دوسرا امپورٹنٹ آسپیکٹ جو ہے ڈاکٹر صاحب, وہ ابھی جو ہمیں بھی سوچنا پڑے گا اس پہ, اور پرابلی ہماری ریگولیٹری باڈی کو بھی اس پہ کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا پڑے گا, وہ یہ ہے جو ہم نے اسٹیٹک ڈگری پروگرامز کریٹ کر دیے ہیں, اور ہم نے 4 سالہ پروگرام پہ یہ قدرن لگا دی ہے کہ یہ 4 سالہ پروگرام بچہ ایک دن بھی اگر 4 سال سے کم ہوا ہے تو وہ کمپلیشن ہم نہیں مانیں گے. اب کیونکہ آپ کی ڈگریز جو وہ اسکل بیسڈ ہوں گی اگلے کچھ سالوں میں, کچھ وقت میں, تو اب آپ کو یہ قدرن بھی اٹھانی پڑے گی. ایک بچہ بہت لائق ہے, ایک بچے میں ہمت ہے, ایک بچے میں کیپیسٹی ہے, قابلیت ہے, تو 2.5 سال میں وہ 4 سالہ ڈگری پروگرام اپنے کریڈٹ آورز پورے کرتا ہے, تو اس میں کیا مذائقہ ہے. لوگ تو پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب, 2.5 سالوں میں پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں, تو انڈر گریڈ پروگرام کو کرنے میں کوئی حرج نظر نہیں آنا چاہیے. سو دس از سم تھنگ which I see immediately in next probably 24 months, 2 to 3 years. ہمیں یہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کے ہائر ایجوکیشن کمیشن لیول پہ آف کورس یہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ جناب دس از سم تھنگ وچ وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ. اور امریکی یونیورسٹیوں میں, یورپین یونیورسٹی میں یہ بڑی کامن چیز ہے جہاں پہ بچے جو ہیں وہ 4 سالہ ڈگری پروگرام کو سمرز ڈال کے ایکسٹرا کورس لوڈ اٹھا کے وہ جلدی مکمل کرتے ہیں تاکہ وہ انڈسٹری ریڈی ہو جائیں, اور وہ انڈسٹری میں جا کے وہ اپنی جو اپرینٹسشپ ہے یا انٹرنشپس ہیں وہ وہاں پہ جا کے شروع کریں. اگر یہ نہیں کرتے تو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ سیدھا سیدھا یہ 4 سالہ پروگرام آپ کا بالکل جیسے نا سنکنگ لیول پہ آنا شروع ہو جائے گا. یہ آہستہ آہستہ سنک کرے گا, آپ کو بچے نہیں ملیں گے 4 سالہ پروگرام میں انرول کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی ہماری انڈسٹری کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ جو بچے ابھی پڑھ رہے ہوں ان کو کسی نہ کسی طرح وہ ایبزارب کر سکیں ایک لانگر انٹرنشپ کے لیے, تاکہ وہ اسکل امپارٹ کریں اور جب وہ ڈگری کمپلیٹ کریں تو وہ ان کے لیے تیار ہوں. ڈاکٹر صاحب دوسری جو سائڈ ہے وہ ہے آپ کی 6 سالہ کمپلیشن پیریڈ. اس پہ بھی آپ کو کمپرومائز پرابلی کرنا پڑے. I mean, اگر بچہ 8 سال میں کر لیتا ہے اس میں کیا حرج ہے؟ میرا نہیں خیال اس میں کوئی ایسی کوئی مذائقہ ہے, کوئی حرج نظر آتا ہے. اگر وہ جاب کر رہا ہے, ساتھ میں اپنی اسکلس کو امپروو کر رہا ہے اور اپنی پرابلی اکانومی کو بھی بینیفٹ ہو رہا ہے کیونکہ وہ امپلائڈ ہے اور ٹیکسز پے کر رہا ہے, تو آپ 4 سالہ ڈگری پروگرام کو 8 سال پہ لے جاتے ہیں اس کا پیریڈ آف کمپلیشن, اور اس کے 4 سال کو کہتے ہیں جی 2.5 سال تو کم از کم وہ یونیورسٹی جائے, کلاس روم میں بیٹھے. ادروائز تو بچے یہ چھوڑ کے کیا کریں گے, وہ آن لائن ڈگری پروگرامز, آن لائن سرٹیفکیشن کی طرف جائیں گے اور سیدھا بڑی بڑی کمپنیز میں امپلائبل ہو جائیں گے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب فار بینگ ود اس. ناظرین, جیسے ڈاکٹر بلال نے بتایا کہ بزنس انالیٹکس ایمرجنگ ڈگری ہے, یہ اسکل بیسڈ ڈگری ہے, 4 سال کا پروگرام کریں تو اچھا ہے, لیکن جو ہے 4 سال کے علاوہ بھی اس کو جو ہے بزنس انالیٹکس کے اسکل حاصل کرنے کے طریقے ہیں, اور ان فیوچر جو ہے یہ آپ کی بہت ساری
ڈگریز جو ہے BBA ٹائپ کی ڈگریز کو اس سے خطرہ ہو سکتا ہے کہ بزنس انالیٹکس ایمرج کر جائے گی اور شاید جو ہے وہ ڈگریز جو ہے الٹیمیٹلی ختم ہونے کے قریب ہوں گی. ان چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ پلیز اپنے کیریئر پاتھ کا جو ہے فیصلہ کیجیے گا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب.